نانوت بھی کلش کر صدق و وفا کا پے کر علماء دیوبند علماء دیوبند۔ مفتی انیب قریشی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت، یہ آپ سے ایک دو باتیں کرنی تھی، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ کون صاحب بول رہا ہے؟ میرا مصروف ہے۔ نجیب اللہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ نجیب اللہ کراچی؟ ہاں جی، کہاں سے؟ کراچی سے نجیب اللہ۔ آپ جو ہے تھوڑا بعد میں کال کریں، میں مصروف ہوں۔ میں تو صبح سے کر رہا ہوں، ابھی آپ نے مس کال دی تو میں نے فون کیا دوبارہ۔ یہ لگی ہوئی تھی کالیں، تو میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے، 5-6 سارے لگے۔ تو مجھے 2 منٹ اگر آپ دے سکتے ہیں تو 2 منٹ کی بات کرنی ہے آپ سے۔ جی فرمائیں۔ یہ میں نے تقریباً کوئی 5-6 مہینے پہلے آپ سے نا واٹس ایپ پہ میں نے گفتگو کی تھی، تو اس میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ کچھ اختلافی مسائل پر اگر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات ہو جائے، تو آپ نے مجھے کہا کہ حالات صحیح نہیں ہیں۔ اب کچھ دنوں سے بول چینل پہ جو عالم کا بول کے نام سے عامر لیاقت کے پروگرام میں آپ انہی اختلافی مسائل کو دوبارہ اٹھا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے مجھے نہیں پتا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے عامر لیاقت سے کہیں کہ بول چینل پہ آپ کو بلائیں، اوکے آپ آ جائیں، جو بھی مسائل ہوں گے، آپ کو کوئی مسئلہ کسی مسئلے سے نہیں، مجھے آپ سے ہے، مجھے عامر لیاقت سے تشریف لے آئے تو انشاءاللہ بات ہو جائے۔ عامر لیاقت کوئی عالم نہیں ہے، آپ سے مجھے بات کرنی ہے۔ ٹائم نہیں ہے اس طرح، ہزاروں کا صرف الزامات کا ٹائم ہے آپ کے پاس، گفتگو کا ٹائم نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا آپ کے پاس۔ عجیب بات کر رہے ہیں آپ بھی۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے تو عامر لیاقت کا پروگرام میں مجھے آپ سے ہے نا شکوہ، مجھے عامر لیاقت اس کا تو نہ بات کا پتہ ہے نہ کسی کا پتہ ہے، اس سے ہمیں کیا شکوہ کرنا، ہمیں آپ سے شکوہ کرنا ہے نا۔ اس کا تو آج تک مطلب نہیں پتہ چل سکا کہ وہ ہے کیا۔ یہ میرے بھائی کہ میرے پاس فضول چاند باتوں کے لیے ٹائم نہیں، الزامات کے لیے ہے آپ کے پاس، بات سنیں، آپ کے پاس الزامات کے لیے ٹائم ہے، اور جب ہم آپ سے پوچھیں کہ الزامات کیوں لگائیں تو یہ فضول بات ہو گئی ہماری طرف بات سے۔ یہ ہے کہ آپ نے میرے سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا میری جان، میں آپ سے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا؟ میں نے کب نہیں پوچھا؟ نا۔ اگر آپ نے نہیں پوچھا تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ جس نے میرے سے سوال کیا، بحث کی، مجھے بات سنیں، مسئلہ تو وہ علم غیب اور حاضر ناظر کے چل رہے تھے، الزامات آپ نے اکابرین پہ لگانے وہ یہ چل رہے ہیں، چلیں گے۔ سوال ہوا، جب آپ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، بیٹھ کے گالیاں نہیں دی ہیں بھائی۔ میں نے آپ سے آپ پہلے یہ بتائیں کون ہے آپ؟ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، کون ہے؟ میرا تعلق اہل سنت والجماعت دیوبند سے ہے۔ اچھا دیوبندی ہیں، آپ کو کسی مسئلے میں سے پریشانی ہوئی ہے؟ پریشانی مجھے یہ ہوئی ہے کہ جب آپ سے میں نے آج سے 1 سال پہلے کے قریب تقریباً میں نے آپ سے بات کرنی چاہیے، جانتا ہی نہیں ہوں، پتہ نہیں کون ہو، کس جگہ آپ میرے بڑوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جب میں بات سنیں پوچھا ہے وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہے۔ آپ کسی سے آپ بات سنیں، جو آپ کے مسلک میں حیثیت ہے نا، میرے پاس آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے نو ٹائم، اوکے میری جان؟ وہ الزامات کے لیے ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس صرف الزامات کے لیے ہوگا۔ آپ کے اندر ابھی آج کل آپ کے 2 نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آزاد جمیل صاحب ہیں، کوئی وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ آپ اس بندے سے بات کیوں نہیں کرتے؟ سنیں، آزاد جمیل سے آپ بات کر رہے ہیں، جو بندہ آپ کے نظریات کو، آپ کی کتابوں کو جانتا ہے، آپ کا مطالعہ کیا ہے، آپ اس سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ عامر لیاقت سے بات کریں، فضول بات ہے نہیں، پتہ نہیں آپ کون، ہمیں جانتے ہی نہیں۔ وہ تو جب آزاد جمیل کو تو آپ بڑے اچھے طریقے۔ اور اس کے بعد حنیف قریشی صاحب نے کال کاٹ دی آدھے میں، حالانکہ کال میں نے کی تھی، مجھے بات کرنے نہیں دی، شور شرابہ کیا، اور جن باتوں کا میں نے وہاں ذکر کیا اس نے ان باتوں کا جواب بھی نہیں دیا، اور صرف اپنی طرف سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے، اور اس کے بعد خود کال کاٹ دی، اور اس کے بعد سے میری کال ریسیو ہی نہیں کر رہا۔ میں نے اس گروپ کے اندر حنیف قریشی صاحب کو ایڈ کر دیا ہے، یہ بریلوی مسلک کے مناظر سمجھے جاتے ہیں، اور آج کل ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو میری ان کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اس گروپ کے اندر چونکہ بہت سارے عوام اور دیگر حضرات موجود ہیں، تو یہاں بیٹھ کر آپ سے کچھ مسائل پر ڈسکس کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ پہلے کی طرح اس گروپ سے نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ سے ہماری اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ جب گفتگو ہوئی تو وہاں آپ نے یہ عذر پیش کیا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی اختلافی مسائل پر۔
لیکن ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ بول چینل پر آپ ہمارے اکابرین کی عبارتیں پیش کر رہے تھے، تو میرے خیال میں شاید آپ کے علم میں حالات ٹھیک ہو چکے ہوں گے، اس لیے ہم آپ کو دوبارہ اس گروپ میں ایڈ کر رہے ہیں۔ مہربانی کر کے اب آپ اس گروپ سے دوبارہ لیفٹ نہ ہوئیے گا اور ہم سے بات کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تاکہ یہاں پر گفتگو ہو سکے۔ بصورت دیگر اگر آپ اس گروپ سے دوبارہ لیفٹ ہوں گے تو پھر یہ آپ کی یا تو آپ اس کو شکست کا نام دے سکتے ہیں، یا پھر حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے کوئی بات پوچھی جائے اور اس کو علم بھی اور پھر بھی جواب نہ دے، قیامت کے دن اس کو لوہے کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی، تو میرے خیال میں شاید آپ اس حدیث کا لحاظ رکھتے ہوئے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے اور اپنے سے پوچھی ہوئی مسائل پر یہاں گفتگو کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اب کی حیثیت کیا ہے اس طرح ہم جائیں اور گروپوں میں بحثیں کریں؟ ہمارے پاس یہی ٹائم رہ گیا ہے، اپنا کام کرو خدا کے بندے، جو پلیٹ فارم ہے نا ان پہ آیا کرو۔ اب کی حیثیت کیا ہے اس طرح ہم جائیں اور گروپوں میں بحثیں کریں؟ ہمارے پاس یہی ٹائم رہ گیا ہے، اپنا کام کرو خدا کے بندے، جو پلیٹ فارم ہے نا ان پہ آیا کرو۔ جناب، حیثیت تو تب پتہ چلے گی جب آپ سامنے آ کے بیٹھیں گے۔ دور سے بیٹھ کر لوگوں کی حیثیتیں ناپنے کی آپ کو کسی نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور باقی جہاں تک تعلق ہے پلیٹ فارم کی، تو پلیٹ فارم میں آپ کے عامر لیاقت آپ کے مسلک کے اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ آپ کا پلیٹ فارم ہے۔ آپ اس پلیٹ فارم پر مجھے دعوت دیں، میرے دوستوں کو دعوت دیں، آپ میں اگر ہمت ہے اور غیرت ہے تو آپ ہمیں دعوت دے کر وہاں بلائیں نا، پھر آپ سے بات ہوگی۔ وہ تو آپ کے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ گروپوں میں نہیں کر سکتے، تو میں نے تو آپ کو آمنے سامنے کی بھی دعوت دی ہے نا، کہیں تو آ کر بیٹھیں۔ صرف الزامات لگانے سے تو کام نہیں چلے گا کہ آپ بیٹھ کر ایک جگہ الزامات لگاتے رہیں، اور اوپر سے جب ہم آپ سے پوچھیں اور حساب لینے آئیں کہ اب کیوں کیا ہے تو آگے سے کہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ حالات ٹھیک نہ ہونے کا بہانہ تو نہ بنائیں مولانا، ایسے خواہ ادھر ادھر کی بھاگم دوڑ سے کچھ نہیں ہوگا۔ سامنے بیٹھنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کریں، صرف شور شرابہ کر کے اور دوسروں پر تنقید اور جرح کر کے دوسرے کے اکابرین کو کافر کہہ کر تو آپ کا احمد رضا بھی ساری زندگی یوں ہی زندگی گزار گیا، لیکن سامنا نہ کر سکا، اور آپ بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔